بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہمارا الدرس التاسع ہے، نواں سبق ہے، سبق نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے علاماتی کلمات پڑھنے ہیں، یعنی علامات یعنی نشانیاں۔ عربی زبان میں ہر کلمے کی پہچان کے لیے کچھ مخصوص نشانیاں ہیں جن سے ہم ان کلمات کو پہچان سکتے ہیں۔ ذیل میں ترتیب کے ساتھ تینوں کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف کی علامات بیان ہوں گی۔ پہلے ہم اسم کی علامات بیان کریں گے، پھر علامات فعل ہوں گی، اس کے بعد علامات حرف۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو علامات ہیں یہ صرف ابتدائی طور پر جو شروع کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، بعد میں تو وہ خود ہی پہچان لیتے ہیں نا اسماء کو، افعال کو، علامت کی پھر ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں علامات اسم۔ اسم کی جو مشہور علامات ہیں وہ 11 ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ بعض لوگوں نے 22 علامتیں بیان کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ صرف تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد علامات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا۔ تو مشہور علامتیں جو ہیں وہ 11 ہیں۔ نمبر 1، پہلی علامت، اس کے شروع میں الف لام ہو۔ اس کلمے کے شروع میں الف لام ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کلمہ اسم ہے۔ مثال جیسے الشمس، الشمس، آپ دیکھیں شمسو کے شروع میں الف لام ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کلمہ اسم ہے۔ الراعی، راعی کا معنی چرواہا، بکریاں وغیرہ چرانے والا، ٹھیک ہے نا جی، چرواہا، گدھڑیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے شروع میں دیکھیں الف لام ہے، الراعی، معلوم ہوا کہ کلمہ اسم ہے۔ التعلیم، اسم ہے، علامت کیا ہے شروع میں الف لام۔ المدرسۃ، مدرسہ، اسم، علامت کیا شروع میں الف لام۔ تو پہلی علامت اسم کی کیا ہوئی کہ اس کے شروع میں الف لام ہو۔ نمبر 2، اسم کی دوسری علامت، اس کے شروع میں حرف جر ہو۔ یہ پہلے شروع والی علامتیں بیان کریں پھر آخری والی، ٹھیک ہے۔ اس کے شروع میں حرف جر ہو۔ حرف جر سے مراد وہ حروف جو اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دیتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ بالماء، الماء اسم ہے، علامت کیا ہے، با شروع میں آ رہی ہے، اگرچہ یہاں الف لام بھی علامت ہے، 2 علامتیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ عن الخلق، ان حرف جار، الخلق اسم میں علامت کیا ہے، ان حرف جار ہے۔ دوسری علامت بھی ہے اس میں، الخلق کے اوپر الف لام ہے۔ من الادب، ادب میں سے ہے، الادب اسم ہے، علامت کیا شروع میں من حرف جار۔ فی بلاد الیمن، فی بلاد الیمن، بلاد کیا ہے اسم، علامت کیا ہے شروع میں فی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اور علامت بھی اس میں ہے، یہ مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سے زیادہ علامات جمع ہو سکتی ہے کلمے کے اندر۔ یمن کیا ہے اسم، علامت کیا ہے شروع میں الف لام، جو پہلے آپ پڑھ چکے۔ تو دوسری علامت اسم کی کیا ہوئی کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو۔ نمبر 3، تیسری علامت، اس کے آخر میں تنوین ہو۔ نافع، نافع اسم، علامت کیا آخر میں تنوین۔ مفید اسم، علامت کیا آخر میں تنوین۔ محمود اسم، علامت کیا آخر میں تنوین۔ عملا، عملا اسم، علامت کے آخر میں تنوین۔ نمبر 4، اسم کی چوتھی علامت، اس کے آخر میں گول تا ہو، جو وقف میں ہا بنتی ہے نا وہ مراد ہے۔ جیسے کثیرتن، کثیرتن اسم ہے، علامت کیا آخر میں گول تا، دوسری علامت آخر میں تنوین، ٹھیک ہے نا، یہ ساری علامتیں۔ جمیلتم اسم، علامت کے آخر میں گول تا،
دوسری علامت بھی ہے اس میں، تیسری والی جو آخر میں تنوین ہے. فاطمۃ اسم، علامت کے آخر میں گول تا. الحدیقۃ اسم، علامت کے آخر میں گول تا. اس میں ایک اور علامت بھی، شروع میں الف لام. ٹھیک ہے. نمبر 5، اسم کی پانچویں علامت، وہ کلمہ کیا ہو؟ مضاف ہو. مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے. جیسے آخر البستانی، آخر البستانی، باغ کا آخر، باغ کا آخر. یہ آخر اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. البستان تو واضح ہے، اس کے شروع میں الف لام آ گیا. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسم ہے. امیر المؤمنین، امیرو پڑھ لیں، امیری پڑھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مثالیں میں نے کتابوں سے لی ہیں، تو وہاں جو اعراب تھا وہی ساتھ آ گیا. ویسے اگر ہم ایسے کلمے کو پڑھیں گے تو امیر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین، آخر البستان ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں صرف پہچان کے طور پر ہے، ہم اعراب کو نہیں ڈسکس کر رہے. تو امیر المؤمنین، یہاں پہ امیر اسم ہے، علامت کیا ہے کہ یہ مضاف ہے. المؤمنین مضاف الیہ، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام. ٹھیک ہے. اور دوسری علامت ہے کہ جمع بھی ہے. یوم الجمعہ، جمعے کا دن. یہاں یوم اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. علامت نمبر 6، موصوف ہو. اسم کی چھٹی علامت موصوف ہونا. موصوف آپ جانتے ہیں، وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی بیان ہو، یہ اسم کی ہوتی ہے. زہرتن جمیلتن، خوبصورت پھول. یہاں زہرتن اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ موصوف ہے. جمیلتن اس کی صفت ہے. اس میں دو علامتیں اور بھی ہیں دونوں کے اندر، ایک تو تنوین ہے اور ایک آخر میں گولتا ہے. ٹھیک ہے. التاجر الامین، امانت دار تاجر. یہاں پہ التاجر اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ موصوف ہے. امین اس کی صفت ہے. ان دونوں کلمات میں ایک علامت اور بھی ہے اسم ہونے کی، وہ ہے الف لام. ثوبن نظیفن، صاف ستھرا کپڑا. ثوبن موصوف، نظیفن اس کی صفت. تو ثوبن اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ موصوف ہے. نظیفن اس کی صفت ہے. موصوف اسم ہوگا، صفت کا اسم ہونا ضروری نہیں ہے. صفت جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں ثوبن نظیفن کے اندر ایک علامت اور بھی ہے، وہ ہے دونوں پر تنوین. علامت نمبر 7، اسم کی ساتویں علامت منصوب ہو. منصوب آپ جانتے ہیں، وہ اسم جس میں کسی چیز کی طرف نسبت کو ظاہر کیا جاتا ہے. مثال مصری، مصر کا رہنے والا، یعنی مصر کا رہنے والا. یہ کیا ہے جی؟ نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو اسم منصوب ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. بصری، بصرہ کا رہنے والا. بصرہ شہر ہے، عراق کا، اس کی طرف نسبت ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں منصوب ہوا. حنبلی، حنبلی مذہب والا، حنبلی مذہب پر چلنے والے، امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں. ٹھیک، جیسے ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اسی طرح جو حنبلی ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. ان کو حنبلی کہتے ہیں، یعنی حنبلی مذہب والا. تمیمی، تمیم قبیلہ ہے. تمیمی، تمیم قبیلے والا نسبت ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ نسبت ہے قبیلے کی جانب، یہ نسبت ہے مذہب کی جانب، یہ نسبت ہے شہر کی جانب، یہ نسبت ہے ملک کی جانب. نسبت کسی بھی چیز کی طرف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو مصری ملک کی جانب نسبت، بصری شہر کی جانب، حنبلی مذہب کی جانب، اور تمیمی قبیلے کی جانب نسبت. پیشے کی جانب بھی نسبت ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی نا، مختلف چیزوں کی جانب نسبت ہو سکتی ہے. اسم کی 8ویں علامت ہے مصغر، یعنی تصغیر ہو. مصغر یا تصغیر ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے. جیسے رجیل، بمانا چھوٹا سا آدمی، یہ اس میں مصغر ہے، اس میں تصغیر ہے. جبیل، چھوٹا سا پہاڑ، جبل ان کی تصغیر ہے، اسم ہے. قریش، قرش ان کی تصغیر ہے. غلیم، غلام ان کی تصغیر ہے. تو یہ سارے کیا ہے؟ تصغیر ہے. تصغیر ہونا بھی اسم کی علامت ہے.
اور اس میں ایک علامت اور بھی نظر آ رہی ہے، اس میں منصوب اور اس میں تصغیر میں جتنی بھی مثالیں ہم نے پڑھی، تنوین بھی اس کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں، علامت نمبر 9، اسم کی نویں علامت کیا ہے؟ تثنیہ ہو۔ تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے، جیسے کتابانی، یہ تثنیہ ہے، کتاب کی اسم ہے۔ ساعتانی، یہ بھی تثنیہ ہے، ساعتن کی کیا ہے؟ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ الشجرتانی، دو درخت، ساعتانی، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، ٹھیک ہے نا۔ الشجرتانی، دو درخت، یہ بھی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، علامت کیا ہے؟ تثنیہ۔ محبوبتانی، یعنی محبوب ہونا، کسی محبوب کا معنی ہے دو محبوب چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، یہ اسم ہے، علامت کیا ہے؟ تثنیہ۔ نمبر 10، اسم کی 10ویں علامت جمع ہونا۔ اقلام، قلم کی جمع ہے، جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ صائمون، اسم ہے، علامت کیا ہے؟ جمع ہے، صائمون کی جمع۔ مساجد، مسجد کی جمع ہے، تو یہ اسم ہے، علامت اس میں جمع ہونا ہے۔ مدارس، یہ مدرستن کی جمع ہے، تو بہرحال 10ویں علامت اسم کی کیا ہے؟ جمع ہونا۔ اس کے بعد 11ویں علامت ہے مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے منصور کاتب، منصور کاتب ہے، اس مثال میں منصور یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسم کا مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم مسند، مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب فعل مسند نہیں ہوتا نا، تو مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہو گیا۔ تو یہاں منصور کاتب، منصور مبتدا، کاتب خبر ہے، مبتدا جو ہے مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو منصور مسند الیہ ہے، یہ اسم ہے۔ اضاءت الشمس، سورج روشن ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اضاءت فعل ہے، شمس اس کا فاعل ہے، جملہ فعلیہ کے اندر دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے جس کو فاعل کہتے ہیں، تو الشمس یہاں پہ اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام بھی ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا پہلا جز العلم مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو مسند الیہ کی مثال اس مثال میں العلم کی ہو جائے گی، اگرچہ اس میں ایک علامت اور بھی الف لام شروع میں ہونا، اگرچہ دوسرا جز بھی نور، ہم دوسرے جز کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم پہلے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ کے اندر جو فاعل ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں تک اسم کی علامات ہو گئی، اب اسم کی علامات جو آپ نے پڑھی ہیں اس میں کچھ باتیں آ گئی ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اسم کی علامات میں پہلی چیز حروف جارہ آپ نے پڑھی تھی، حروف جارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو اسم پر داخل ہو کر اس کو جر یعنی زیر دیتے ہیں، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں، اور یہ کل 17 ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو اسم جو حرف جو وہ حروف جو اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ کل کتنے حروف ہیں؟ 17 حروف ہیں، اور ان 17 حروف کو آپ نے شعر یاد کیا ہوگا کہ باو تاو کاف و لام واو مز و مسخلا رب حاشا من عدا فی ان الا حتی الا، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف جارہ ہیں۔ ایک منٹ ذرا مجھے دیکھو، تو اسم کی جو علامات میں آپ نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا، تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دیتے ہیں۔ 17 حروف ہیں، کون کون سے؟ یہ شعر آپ کے سامنے ہے، باو تاو کاف و لام واو مز و مسخلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، اس کو یاد کرنا ہے، آپ تو یاد کر چکے ہوں گے اس کو، باو تاو کاف و لام واو مز و مسخلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، اس کو آپ اسی طرح دہرائیں گے 4-5 دفعہ تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اسم تصغیر، اسم تصغیر یا مصغر ہونا، یہ بھی اسم کا خاصہ ہے،
تو تصغیر کسے کہتے ہیں؟ اس میں تصغیر یا مصغر دونوں نام استعمال ہوتے ہیں۔ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں حقارت، قلت، عظمت اور شفقت وغیرہ کے معنی بتائے، جیسے رجل سے رجیل بمانا چھوٹا سا آدمی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں تصغیر جو ہے اس کے بنانے کے کچھ قاعدے ہیں۔ 3 حرفی جو اسم ہوتا ہے، یعنی وہ جسے کو آپ ثلاثی کہتے ہیں، ثلاثی اسم کی جو تصغیر ہے وہ فعیل کے وزن پر آئے گی، فعیل۔ جیسے مثال دیکھیے گا، رجل یہ 3 حرفی اسم ہے، اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ فعیل، رجیل، فعیل، رجیل۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے رجل کی تصغیر رجیل۔ دوسرا قاعدہ اس میں تصغیر کا، 4 حرفی جو اسم ہوگا، 4 حرفی اسم، اس کی تصغیر آئے گی فعیل کے وزن پر، فعیل کے وزن پر، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ مثال دیکھیے گا، جعفر، جعفر، اس سے ہم اس میں تصغیر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ جعیفر، فعیل۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو 3 حرفی اسم کی تصغیر آئے گی فعیل، اور 4 حرفی اسم کی تصغیر آئے گی فعیل۔ نمبر 3، 5 حرفی اسم اگر اس کا چوتھا حرف اگر مد و لین ہو، مد و لین کا مطلب یہ کہ واو اور یا ہو، ٹھیک ہے نا، واو اور یا، واو سے پہلے اگر ضمہ ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہے، یا سے پہلے اگر زیر ہے تو اس کو مدہ کہتے ہیں، اگر اعراب اس کے خلاف ہے تو وہ لین ہو جائیں گے۔ بس اس لیے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر اس سے پہلے واو یعنی چوتھے حرف میں کیا ہو، واو یا ہو، تو اس کی تصغیر آئے گی فعیل، 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 ٹھیک ہے نا جی، اس کے وزن پر آئے گی۔ مثال دیکھیے گا، قرطاسن، یہاں قرطاسن میں دیکھیں کاف، را، تا، الف اور سین 5 حرف ہیں، چوتھی جگہ پہ الف آ رہا ہے جو مدہ ہے۔ ہم نے کہا کہ 5 حرفی جب اسم ہے، خماسی اسم ہے، اس کی تصغیر بنائیں گے فعیل کے وزن پر، تو قرطاسن سے کیا بنے گا؟ قریطیس، قریطیس بروزن فعیل۔ نمبر 4، اگر 5 حرفی اسم کا چوتھا حرف مد یا لین نہیں ہے تو پھر اس کی تصغیر وہی 4 حرفی والی آئے گی، فعیل والی آئے گی۔ 5 حرفی اسم کا چوتھا حرف مد و لین نہ ہو تو تصغیر بناتے وقت اس کے 5ویں حرف کو حذف کر کے اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں کیا کریں گے پھر ہم، اگر چوتھا حرف مدہ یا لین نہیں ہے، یعنی چوتھا حرف واو، الف اور یا میں سے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم 5 حرفی والے کلمے کے آخری حرف کو حذف کر دیں گے اور اس کی تصغیر وہی ربائی والی، گویا کہ 4 حرفی ہو گئے نا، جب آپ نے 5واں حرف حذف کر دیا تو 4 حرفی ہو گیا، تو وہی تصغیر آ گئی فعیل۔ جیسے سفر جلن، آپ دیکھیں 5 حرفی اسم ہے، اس میں چوتھا حرف جیم ہے تو وہ مدہ یا لین تو نہیں ہے، اب لام کو ہٹائیں اور سفر جلو، سفر جن کی کیا کریں؟ تصغیر بنائیں، تو کیا ہوگی؟ سفیرجن فعیل، سفر جلن سے سفیرجن فعیل۔ تو یہ ضابطہ تھا اس میں تصغیر بنانے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس سے متعلق کچھ 2-3 باتیں اور بھی ہیں کہ مؤنث سمائی کی جو تا ہوتی ہے، مؤنث سمائی کی، وہ تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ بھائی مؤنث سمائی وہ اسماء ہے جس میں تا ہوتی تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی، لکھنے میں نہیں آتی، جیسے ارزتن ہے، ارزن ہے، ٹھیک ہے نا، ارزن، جب آپ اس کی تصغیر بنائیں گے تو تا واپس آ جائیں گے، ارزن سے اریزتن، ٹھیک ہے نا جی، اریزتن۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ تصغیر واپس آ گئی۔ اسی طرح شمسن سے شمیستن، یہ ہونا تو شمیسن چاہیے تھا، ارزن سے اریزن ہونا چاہیے تھا، لیکن اریزن کے ساتھ جب تا لگا دی تو پھر آپ نے اس کو بھی ظاہر کر کے اریزتن پڑھ لیا۔ شمسن سے شمیسن نہیں بنایا آپ نے، شمیسن تو بن گیا لیکن تا بھی آ گئی تو پھر شمیستن۔ تو یہاں یہ ضابطہ یاد رکھے کہ جو مؤنث سمائی والے الفاظ ہیں جیسے ارزن اور شمسن، تصغیر بناتے وقت اس کی تا واپس آ جائے گی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جس اسم کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو،
کسی بھی وجہ سے وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ جیسے لفظ ابن، یہ اصل میں کیا تھا؟ ابن اصل میں اس سے ہم نے بنایا، تصغیر جب بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بنیون، بنیون، کیوں؟ اس لیے کہ ابن اصل میں بن ون تھا، بن ون، تو جب ہم نے تصغیر بنائی تو بنئی ون ہو گیا نا، بنئی ون، پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دی تو بنیون ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مؤنث سمائی کی تا ہے تصغیر میں وہ بھی واپس آ جائے گی، اسی طرح وہ کلمہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو، جیسے ابن اصل میں بن ون تھا تو ابھی واو واپس آ جائے گا، تو ابن کی تصغیر بنیون بنی۔ کس طرح بنی کہ بن ون تھا تو بن ون سے اب بنئی ون بننا تھا نا، بنئی ون، تو پھر واو اور یا ایک جگہ پہ آ گئے تو واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو بنین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات تھی اس میں تصغیر کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں منصوب پڑھا ہے۔ اس میں منصوب کسے کہتے ہیں؟ اس میں منصوب اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی طرف نسبت کو بیان کرے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے آخری حرف کو کسرہ یعنی زیر دے کر اس کے بعد یا نسبتی مشدد بالکل آخر میں لگا دی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں منصوب میں کسی بھی چیز کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، مگر مثلا شہر، قوم، ملک، علاقہ، قبیلہ، گروہ، مسلک، مثالیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھیے گا مثال، جیسے مصر سے مصریون، شہر یہ ایک ملک کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مصر سے مصریون، اسی طرح انصاروں سے مددگار، انصاریون، انصار قبیلے والے، ٹھیک ہے نا۔ مہاجر اور انصاری آپ نے پڑھے۔ عراق سے عراقیون، عراق ملک کا رہنے والا۔ حنبل سے حنبلیون، حنبلی مسلک والا۔ تو یہ کیا ہے؟ یا نسبت لگائیں گے تو اس نسبت کو ظاہر کرے گا۔ اس میں منصوب کے بنانے کی کچھ اصول ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اصول نمبر، پہلا اصول یہ ہے کہ الف مکسورہ جب کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو، یعنی جب آپ اس میں منصوب بنائیں گے اور اس اسم میں الف مکسورہ کلمے میں تیسری جگہ پہ یا چوتھی جگہ پہ آ رہا ہو تو اس کو واو سے بدلیں گے آپ۔ جیسے لفظ عیسیٰ، عیسیٰ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے یہ الف مکسورہ، ٹھیک ہے نا جی، الف مکسورہ، یہ تیسری جگہ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوتھی جگہ پہ آ رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس الف مکسورہ کو واو سے بدلا اور نسبت آخر میں یا نسبت لگائی تو عیسویون ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عیسویون۔ اسی طرح مولا میں تھا، مولا سے مولویون، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف مکسورہ پانچویں جگہ ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ وہ گر جائے گا۔ جیسے مصطفیٰ، یہاں کیا کیا ہم نے؟ الف کو گرا دیا تو مصطفیون ہو گیا، مصطفیون۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ اس کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ منصوب جب ہم بنائیں گے اور الف ممدودہ آپ جانتے ہیں کہ وہ الف جس کے بعد حمزہ آتی ہے، تو اس کے بعد والا جو حمزہ ہوگا اس کو واو سے بدلیں گے۔ جیسے سماؤن سے سماویون، بیضاء سے بیضاویون۔ قاعدہ نمبر 3، جس اسم میں یائے مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یائے نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے شافعیون ایک امام کا نام ہے تو شافعیون، اس مذہب کا پیروکار بھی شافعیون ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، جب اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جائے گی، جو تانیث کی تا ہے وہ نسبت میں گر جائے گی۔ جیسے کوفہ ہے، کوفتن، اس سے نسبت بنائیں گے تو کوفیون، تا گر گئی۔ مکہ سے مکیون، تا گر گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جو اسم فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر ہو اس کی تا بھی گر جائے گی۔ جیسے مدینتن بروزن فعیلتن، کیا کیا؟ اب تا کو گرا دیں گے
ٹھیک ہے نا. مدنیون اسی طرح جوہینتن فعیلتن اس کی تابع گر جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو کیا ہو جائے گا جوہنیون, تو تائے تانیس وہ بھی گر جاتی ہے, اور فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر جو اسم ہوگا اس کی تابع گر جائے گی اس میں منصوب بناتے وقت. نمبر 5, جو اسم فعیل کے وزن پر ہو, فعیل, اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدل دیں گے, اور واو سے پہلے فتح دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے. یعنی فعیل کا جیسے علی فعیل کا وزن ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے آخر میں یا بھی پہلے سے موجود ہے مشدد یا. اب کیا کریں گے, ہم پہلی یا کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا جی, یعنی یا مشدد ہے نا, تو ہم اس میں سے پہلی یا کو واو سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے, پہلی یا کو واو سے بدل دیں گے, اور دوسری یا کا اس یا نسبت اس کو ہٹا دیں گے. تو اب کیا ہوگا کہ علی سے اعلی دو یا ہے نا علی کے اندر, تو ایک یا کو ہٹا دیا, دوسری یا کو واو سے بدل دیا, اور آخر میں یا نسبت لگا دی اعلی. اسی طرح نبی دو یا ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, تو کیا کر دیا نبوی. نمبر 6, اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ کے واقع ہو, یعنی اگر کلمے میں یا ہے چوتھی جگہ پہ ہے, کسرہ کے بعد آ رہی ہے, تو اب یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز. جیسے دہلی ہے, تو یہاں پہ دہلی کے اندر یا چوتھی جگہ پہ آ رہی ہے اور کسرے کے بعد آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو حذف کر دیں, ٹھیک ہے نا جی, یا پھر ہم کیا کر دیں واو سے بدل دیں. یہ دونوں صورتیں جائز ہے. تو دہلی سے دہلی ہم نے یا کو ہٹا دیا, یا نسبت لگا دی دہلی. اور دوسری صورت کیا تھی کہ ہم نے یا کو واو سے بدل دیا دہلوی. ٹھیک ہے جی. نمبر 7, اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے اس میں تصغیر میں پڑھا تھا کہ جو حذف شدہ حرف ہے واپس آ جائے گا. اسی طرح اس میں منصوب میں بھی آئے گا. جیسے اخن ہے, اصل میں اخون تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو اب اس سے جب نسبت بنائیں گے تو واو واپس آ جائے گا اخوی, صرف آخر میں یا نسبت لگانی ہے ہم نے, واو واپس آ گیا. ابن اصل میں ابون تھا, تو اب واو واپس آ جائے گا نسبت میں ابوی. دمن دمون تھا, واو واپس آ جائے گا یا نسبت لگ جائے گی دموی. ٹھیک ہے نا جی. بعض الفاظ کی جو نسبت ہوتی ہے وہ خلاف قیاس ہوتی ہے, کسی قاعدے کے تحت نہیں آتی. جیسے نور سے نورانی, حق سے حقانی, رے سے راضی, بادیت سے بدوی. یہ اس میں منصوب کے قاعدے آپ نے علم النحو میں پڑھ لیے ہوں گے, تو آپ وہاں پہ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, میں وہی سے ساری مباحث لی ہیں. نونی تنوین, آپ نے کہا کہ اسم کے آخر میں تنوین ہو. تنوین کسے کہتے ہیں بھائی؟ نونی تنوین ہے یہ اصل میں. نونی تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے اور فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا. فعل کی تاکید کے لیے جو نون آتا ہے اس کو نونی تاکید کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو دو زبر, دو زیر یا دو پیش کی شکل میں لکھا جاتا ہے. جیسے دیکھیں زیدن, یہ دو زبر کی شکل میں لکھا گیا. اصل میں کیا ہے یہ؟ اصل میں ہے زیدن, ایسا یہ آخر میں نون ہے. اچھا, نونی تنوین ہے یہ. اسی نونی تنوین کو ہم لکھنے میں دو زبر کر دیتے ہیں, حقیقت میں یہ نون ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ زیدن بھی لکھ سکتے ہیں, اور اصل طریقہ اس کا یہی ہے. زیدن ہے, اب دیکھیں نا یہ جو نون ہے آخری حرکت کے تابع اس کو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. زیدن کر دیں آپ, دال کے نیچے زیر لگا دیں, نون اس کو پھر بھی قبول کر لے گا. ٹھیک ہے نا. لکھتے اس کو دو زبر کی شکل میں, زیدن کر دیں تو زیدن اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کلمے کے آخری حرکت کے تابع اس کے مطابق یہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں نونی تنوین ہوتا ہے. جب ہم تنوین کی بات کرتے ہیں وہ اس کو نونی تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نون ہے جو نونی ساکن ہے, وہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثالیں رکھی. ٹھیک ہے. اچھا, درذیل میں سے اسم کی پہچان کر کے علامات سے کر کے بتائیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ نے علامات سے اسم کی پہچان کرنی جلدی جلدی. ٹھیک ہے, اپنے مائک آن کریں, جلدی جلدی بتائیں, مجھے ٹائم کم ہے. لیحفظ کل تلمیذ درسہ, چاہیے کہ ہر طالب علم اپنا سبق یاد کرے. جی, اس میں سے صرف اسم آپ نے بتانا ہے. لیحفظ یہ تو فعل ہے, کل یہ کیا ہے بیٹا؟
कुल्लु इसम फेल हरफ حرف जी حرف हरफ नहीं है बेटा, हरफ नहीं है। रूप में कहीं पढ़ा है आपने कुल्लु? कुल्लुन इसम है, अलामत इसमें क्या है, ये मुजाफ है, ठीक है ना, तिलमीजन की जानिब। तिलमीजन क्या है इसम फेल हरफ में से? یہ اسم ہے، اسم ہے، अलामत علامت آخر میں تنوین پائی جا رہی ہے اس میں۔ आखिर में तनवीन है, शाबाश। दरसहू में दरसा क्या है, इसम फेल हरफ। दरसहू उसका दर्स, अपना सबक जी। اسم ہے جی، अलामत یہ ہو ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ शाबाश, ही हु जमीर की तरफ मुजाफ है, शाबाश। और हु जमीर इसम होता है, ठीक है ना, ये हम बाद में बता दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। नामा अलीयुन मुबक्किरन, अली जल्दी सो गया। नामा तो फेल है, अलीयुन इसम है, क्या अलामत है इसके अंदर? کہ آخر تنوین میں کی تنوین ہے۔ علامت ہے اس کے اندر۔ तनवीन है, एक और अलामत भी है। یہ ہے منصوب ہے، नहीं बेटा, ये फाइल है ना, منصوب۔ नामा फेल है, अलीयुन फाइल है। फाइल क्या होता है? जुमला फेलिया का दूसरा जुज क्या होता है भाई? مسند، مسند الیہ۔ اسم मुस्नद इले है, ये मुस्नद इले, शाबाश। मुबक्किरन क्या है भाई? یہ بھی اسم ہے، اسم اس ہے کے سر۔ آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ शाबाश, आखिर में तनवीन है। सरकल लिस्सु साअत, चोर ने घड़ी चुरा ली। सरका तो फेल है, अलिस्सु इसम है, क्या अलामत इसमें? الف لام الف لام شروع، एक और अलामत भी है। مضاف ہے، नहीं बेटा, मुजाफ नहीं है। अलिस्सु फाइल है ना भाई, फाइल क्या होता है? अभी बताया था आपको पिछली मिसाल में। जुमला फेलिया है, पहला जुज फेल है, दूसरा जुज फाइल। फाइल क्या होता है जुमला फेलिया का? مسند الیہ۔ हाँ, मुस्नद इलैह, शाबाश। अस्साता, अस्साता के अंदर क्या अलामत है इसम होने की? الف الف لام لام پائی جا رہی ہے۔ और گول آخر تھا میں گول، आखिर में गोल था, शाबाश। लम यगिब इब्राहिम, इब्राहिम गायब नहीं हुआ। लम यगिब तो फेल इब्राहिम, ये क्या है जी? इब्राहिम क्या है बेटा, जल्दी बताओ ना। مضاف इसकी तरफ मुजाफ है, मुजाफ नहीं किधर है? हाँ जी, हाँ जी, वही और बताए। इसम है, शाबाश। इसम की क्या अलामत है इसके अंदर? एक ही अलामत है। हाँ, अलिफ। अलिफ किधर है बेटा? अलिफ तो कोई अलामत नहीं है। استاد جی مصغر ہے، नहीं नहीं, मुसग़र नहीं है। ये जुमला कौन सा है? लम यगिब इब्राहिम, जुमला इसमिया फेलिया? جملہ فعلیہ ہے سر۔ तो इसका पहला जुज कौन सा है, दूसरा कौन सा है? پہلا جز مسند ہے، دوسرا مسند الیہ۔ हाँ, तो इब्राहिम मुस्नद इलैह हो गया ना भाई। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? جی इब्राहिम इसम में मुस्नद इलैह। इन तंतबे, अगर तू बाज रहा, तफ हम तो समझ जाएगा। ये दोनों जुमले जो हैं, ये यहाँ पे दो अज्जा हैं। इन शर्तिया तंतबे जो है वो फेल है, और तफहम भी फेल है, ठीक, शर्त जज़ाइया जुमला है, इसको छोड़ दें। कतब महमूद दरसहू, महमूद ने अपना सबक लिखा। महमूद क्या है जी? اسم ہے سر، अलामत, آخر میں تنوین ہے سر، एक और अलामत, مسند الیہ ہے سر۔ शाबाश, मुस्नद इलैह। दरसहू में दरसा क्या है? اسم ہے سر جی، अलामत, مضاف ہے سر جی۔ शाबाश। इअमल बिनसाइहिल मुअल्लिमीन, असातिज़ा की नसीहतों पर अमल करो। इअमल तो फेल अमर है, बिनसाइह, नसाइह क्या है? صحیح ہے، اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے۔ एक और अलामत भी है।
नसाइह ये नसीहतुन की जमा है, ठीक है। जमा होना अलामत, जी सर। एक और अलामत भी है, सही। अब हरफ जार और जमा होना अलामत है। एक और भी अलामत है भाई, तीसरी। असातिज़ा की नसीहतों पर अमल करो, असातिज़ा की नसीहतों। हाँ जी, सोच के बताओ मुज़ाफ जरा। है सर। मुजाफ है, शाबाश, ये मुजाफ भी है। अल मुअल्लिमीन इसम क्या है, इसम की अलामत है इसमें। सही, इसमें शुरू में अलिफ लाम है। और सर ये मुस्नद मुस्नद इलैही है सर। नहीं नहीं, मुस्नद इलैह नहीं है। एक और अलामत भी है भाई, मुअल्लिमुन की जमा मुअल्लिमीन है। जी, अलिफ लाम और जमा होना अलामत। शाबाश, अलिफ लाम और जमा होना। अहसिन मुआमलतन नास लोगों से अच्छा मामला करो, कई युहसिनु मुआमलतक ताकि वो तुम्हारे साथ सही मामला करें। अहसन तो फेर अमर है, मुआमलतन नास में मुआमला क्या है, इसम में उस्ताद जी अलामत। गोलता और दूसरी अलामत जमा है सर। नहीं, जमा मुआमलतन नास लोगों का मामला, लोगों के साथ मामला। जी मुज़ाफ है उस्ताद जी। शाबाश, मुजाफ है। अन्नास इसम इसमें अलिफ लाम है शुरू में। इसमें शुरू में अलिफ लाम है, शाबाश। मुआमलतक कई युहसिनु मुआमलतक, मुआमलतक, मुआमलतक क्या है, जो दूसरा मुआमलता है। हाँ, इसम की क्या अलामत है इसके अंदर, मुजाफ मुजाफ है, शाबाश। मैंने आपको बताया था कि इसम जब किसी जमीर से जुड़ेगा तो मुजाफ मुजाफ इलैह होगा। ठीक है भाई, जी चलो सर। भाई, हाज़ा मराम वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह फिर अगला सबक कल इंशाल्लाह, ठीक है।